بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 26 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے ناول لا رہے ہیں ٹوٹا ہوا تارا۔ آواز کانتا، مصنف سمیرہ شریف طور، پیشکش بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری۔ یہ ناول مکمل ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر 03332495,373 یا پھر کال نمبر 0300291960 پہ محمد حضر لطیف سے۔ تو آئیے سنتے ہیں ناول ٹوٹا ہوا تارا کا پارٹ 26 صفحہ نمبر 217 سے۔ دوپہر میں وہ چند گھنٹوں کے لیے تابندہ بی کے ساتھ حویلی گئی تھی۔ مغرب کی نماز کے بعد وہ بخش دین عرف بخشو کے ساتھ واپس آئی تھی۔ تابندہ بوا حویلی میں ہی ٹھہر گئی تھی۔ یہاں آ کر اسے بابا صاحب کی طبیعت کی بحالی کی خبر ملی تو ایک دم خوش ہو گئی۔ بابا صاحب دوپہر میں حواس میں لوٹے تھے اور کچھ دیر حواس میں رہے تھے۔ شاہ زیب انکل سے بات چیت بھی کی تھی۔ شیوار کے لیے یہ خبر خوشگوار تھی۔ شاہ زیب انکل جب سے آئے تھے اسپتال میں تھے، ان کے ساتھ زبیری انکل بھی وہیں تھے۔ شیوار کے پرزور اصرار پر وہ حویلی جا کر آرام کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ چونکہ ارد گرد کے تمام علاقے میں بابا صاحب اور ان کی آل و اولاد کو لوگ اچھی طرح جانتے تھے، سو اسپتال میں بابا صاحب اور ان کے متعلقین کو خصوصی توجہ اور رعایت دی جا رہی تھی۔ یہ اسپتال سرکاری سطح پر تھا اور ارد گرد کے کئی گاؤں اس اسپتال کو لگتے تھے۔ باقی سرکاری کلینک کی نسبت اسپتال میں ادویات کے ساتھ ساتھ تمام ضروری سہولیات بھی موجود تھیں۔ ڈاکٹرز بھی اگرچہ بہت تعداد میں نہیں تھے، مگر جو چند ایک تھے وہ قابل اور لائق تھے۔ زبیری انکل ان ڈاکٹرز اور اسپتال کی کارکردگی سے مطمئن تھے، سو ابھی تک شاہ زیب صاحب بابا صاحب کو یہاں سے کہیں اور شفٹ کرنے والے ارادے پر عمل نہیں کر پا رہے تھے۔ بابا صاحب ٹرینکولائزر کے زیر اثر اس وقت سو رہے تھے۔ وہ ان کے بستر کے قریب رکھی کرسی پر آ بیٹھی۔ یوں ہی ادھر ادھر سوچتے اسے انا کا خیال آیا تو سوچا کہ اسے میسج ہی کر دے۔ انا آج کالج گئی تھی اور وہ وہاں جا کر اسے نہ پا کر اس نے کال کی تھی۔ جواباً اس نے بابا صاحب کی طبیعت اور اپنے یہاں آنے کا بتا دیا، تو اس نے تاکید کی تھی کہ وہ اسے بابا صاحب کی طبیعت جیسے ہی سنبھلے میسج ضرور کر دے۔ بابا صاحب اب پہلے سے کافی بہتر ہیں، انہیں ہوش آ گیا ہے، اس وقت ٹرینکولائزر کے زیر اثر ہیں یا ان کے پاس ہوں، وہ ڈسٹرب نہ ہو اس لیے کال نہیں کر رہی۔ اس نے یہ الفاظ ٹائپ کر کے انا کے نمبر پہ میسج سینڈ کر دیا۔ چلو اچھی بات ہے اور اپنا خیال رکھنا۔ جواباً انا کا ٹیکسٹ فوراً ملا تھا۔ شیوار مسکرا دی اور موبائل ہاتھ میں لیے بابا صاحب کو دیکھی گئی۔ اسپتال میں ایک محسوس کن خاموشی تھی۔ یہ کوئی شہر کا اسپتال تو تھا نہیں جہاں رات کے وقت بھی دن کا سما رہتا۔ یہاں شام ہوتے ہی اندھیرا پھیلنے کے بعد ایک محسوس کن خاموشی چھا جاتی تھی۔ شیوار گزشتہ رات یہاں اکیلی نہیں آئی تھی، سو کچھ محسوس نہیں کر پائی۔ اس وقت ڈاکٹر بھی نہیں تھے، نرس بھی غائب تھی۔ شیوار کو یہ خاموشی کچھ زیادہ ہی شدت سے محسوس ہونے لگی۔ اف، کیسا ڈراؤنا ماحول ہو رہا ہے۔ بھلے کوئی چور ڈاکو اندر گھس آئے، دیکھو کسی کو پرواہ ہی نہیں کہ یہاں مریض اکیلا ہے اور اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ کم از کم نرس کو تو چاہیے تھا کہ وہ یہاں روم میں چکر لگا جاتی۔ ارد گرد کے ماحول سے پریشان ہوتے وہ اندر ہی اندر بڑبڑانے لگی۔ تبھی دروازے پر کھٹکا ہوا تھا، یا پھر اس کا لاشعوری خوف تھا۔ وہ ڈر کر سیدھی ہوئی۔ کون؟ اس نے گھبرا کر دروازے کو دیکھا۔ وہ اسی طرح نیم پا تھا جس طرح پہلے تھا۔ شیوار خوفزدہ نظروں سے دروازے کو گھورے گئی۔ اس کے اندر اتنی سکت نہیں رہی تھی کہ اٹھ کر جاتی اور جا کر دروازہ لاک کر دیتی۔ لو جی، مجھ جیسا بھی کوئی بہادر ہوگا، حویلی سے امی نے کہا بھی تھا کہ عظمت یا تاج کو لے آؤں، مگر تب خیال نہ آیا اور اب خوفزدہ ہو رہی ہوں۔ مجھ جیسے مستقبل کے ڈاکٹروں کا یہ حال ہے، نہ جانے مستقبل میں کیا کیا کارنامے سر انجام دوں گی۔ اس نے اپنے ہی خوف پر غصے میں آ کر خود کو ہی لتاڑنے کی کوشش کی۔ چلو آج کی رات یہ تو ثابت ہو رہا ہے کہ میں کس قدر بہادر ہوں۔ اپنے خوف کو بھگانے کے لیے اس نے حویلی سے سابقہ میڈیکل کی ایک کتاب کھول لی تھی، مگر چونکہ لاشعوری طور پر وہ خوفزدہ ہو چکی تھی، سو کتاب کی ورق گردانی کرتے وہ گاہے بگاہے نیمپا دروازے کو بھی دیکھے جا رہی تھی۔ وہ پوری طرح اپنی توجہ کتاب کی طرف مبذول کیے ہوئی تھی۔ جب ایک بار پھر دروازے پر کھٹکا ہوا، وہ چونک گئی۔ یوں لگا دروازے کی دوسری طرف کوئی ہے۔ اس نے اب بولنے کے بجائے خوفزدہ نظروں سے دروازے کو دیکھا، مگر کوئی اندر نہیں آیا تو وہ آہستگی سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ ارد گرد دیکھا، کوئی چیز نہ ملی، صرف شیشے کا گلاس تھا۔ اس نے ٹیبل سے وہیں تھام لیا۔ آہستگی سے وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازے کی اوٹ میں ہو کر اس نے باہر کی سن لینا چاہی، مگر صورتحال واضح نہیں ہو پائی۔ بس قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ کوئی روم کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کیا کروں؟
اگر ڈاکٹر یا نرس ہوتی تو اتنا پراسرار انداز نہ ہوتا، وہ لوگ سیدھا روم میں آتے۔ جو جو قدموں کی آواز نزدیک آ رہی تھی، شیوار کو اپنے اوسان خطا ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ چلو جو بھی ہوگا دیکھ لوں گی، اگر کوئی چور ڈاکو ہوا تو اتنی آسانی سے تو قابو نہیں آنے والی، اس نے دل میں ارادہ باندھا۔ اب کے قدموں کی چاپ بالکل دروازے کے پاس آ رکی تھی۔ شیوار نے اپنا گلاس والا ہاتھ ایک دم اٹھا لیا تھا، تبھی دروازہ کھل کر کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ شیوار جو دروازے کی اوٹ میں تھی، اس نے بنا دیکھے سوچے سمجھے گلاس کھینچ کر آنے والے کے سر پر دے مارا، اور یہ حملہ اس قدر شدید تھا کہ آنے والا بھی کچھ سمجھ نہیں پایا۔ ٹھا کی آواز کے ساتھ گلاس مقابل کے سر پر لگ کر فرش پر گرتے ہی چکنا چور ہوا تھا، اور آنے والے نے فوراً اپنا سر تھاما تھا۔ او یو ایڈیٹ! مقابل اس حملے کی توقع نہیں رکھتا تھا، سو اس نے شیر کی پھرتی سے پلٹ کر حملہ آور کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اپنے بازو میں جکڑا تھا۔ شیوار کی چیخ بے ساختہ تھی، اور پھر شیوار تو جانی پہچانی آواز سن کر ہی حیرت زدہ رہ گئی۔ آپ؟ آنے والے کے چہرے پر نگاہ پڑی تو لگا بس زمین پھٹے اور اس میں سما جائے، اسی کی کسر رہ گئی تھی، اس قدر شرمندگی و خجالت۔ تم؟ مقابل بھی اسے دیکھ کر چونکا تھا۔ شیوار اپنے مقابل مصطفیٰ شاہ زیب علی کو دیکھ کر ششدر رہ گئی تھی۔ رات کے اس پیر کوئی اور نہیں، مصطفیٰ شاہ زیب علی اس کمرے میں داخل ہوا تھا۔ واٹ نان سینس! وہ اگلے ہی پل برہم ہوا تھا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ گلاس لگنے سے مصطفیٰ کے سر سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا۔ مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی۔ مصطفیٰ نے اسے اپنے بازو کے حصار سے نکالا تو وہ خوب تو شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ وہ تو شکر تھا کہ بابا صاحب ٹرینکولائزر کے زیر اثر تھے، ورنہ وہ اٹھ جاتے تو مزید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا، اور شور کی آواز سن کر ابھی تک کوئی ادھر نہیں آیا تھا۔ آپ ادھر اسٹیچو بنی کھڑی کیا کر رہی ہیں؟ یہ سب کیا ہے؟ وہ برہمی سے کہتے اس سے فاصلے پر ہٹ کر اس کرسی پر جا بیٹھا تھا جہاں وہ کچھ دیر قبل بیٹھی ہوئی تھی، اور اپنی جیب سے رومال نکال کر سر کے متاثرہ حصے پر رکھ رہا تھا۔ میں سمجھی کہ کوئی چور یا ڈاکو ہوگا۔ شرمندگی و خجالت سے جو برا حال تھا وہ ایک طرف، بس رونے کی کسر رہ گئی تھی، اوپر سے مصطفیٰ کا انداز، وہ سر جھکائے مجرموں کی مانند کھڑی تھی۔ ماشاء اللہ، کیا ذہانت ہے آپ کی! اس نے تنزیہ نظروں سے اسے سر سے پاؤں تک گھورا۔ وہ مزید شرمندہ ہو گئی۔ محترمہ، چور ڈاکوؤں کے لیے یہ چھوٹے موٹے گلاس کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتے۔ ویسے آپ کو یہ خیال میرا مطلب ہے کہ شک کیوں کر ہوا کہ دروازے سے چور یا ڈاکو کو ہی داخل ہوں گے؟ شیوار نے اس کے اس طنزیہ الفاظ پر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کافی دیر سے دروازے کے باہر کھٹکا محسوس ہو رہا تھا، ادھر کوئی ڈاکٹر نرس نہیں آیا تھا۔ میں سمجھی کہ سبھی اپنے اپنے رومز میں ہوں گے، اور جب بار بار شک ہوا تو میں ڈر گئی۔ وہ مجرمانہ انداز میں سر جھکائے قدرے فاصلے پر کھڑی کہہ رہی تھی۔ مصطفیٰ جو اسے تنزیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا، اس کا انداز بیاں سٹائل دیکھ کر مسکرا دیا۔ وہ تو شکر تھا کہ شیوار سر جھکائے ہوئے تھی، ورنہ اسے مسکراتے دیکھ کر ضرور کھولتی۔ آپ کی بلیڈنگ ہو رہی ہے، ایم سوری، میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، اور مجھے بھلا کیا پتا تھا کہ آپ ہیں۔ وہ اب دروازے سے ہٹ کر نزدیک آ گئی تھی۔ مصطفیٰ نے اسے دیکھا، وہ تشویش بھری نظروں سے اس کے سر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اگر آپ کو پتا ہوتا کہ یہ میں ہوں تو کیا آپ پھولوں کے ہار لے کر میرے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی؟ مصطفیٰ کے جملے پر اس نے ناراضی بھری نظر ڈالی۔ یہاں فرسٹ ایڈ کا سامان تو ہوگا نا؟ اف، پتہ نہیں کیسا کٹ لگا ہے جو بلیڈنگ رک ہی نہیں رہی۔ مصطفیٰ کا سفید رومال خون سے رنگین ہو رہا تھا۔ گلاس کا کانچ کسی خاص زاویے سے لگا تھا جو فوراً زخم بنا گیا تھا۔ میں فرسٹ ایڈ باکس لے کر آئی تھی، مگر وہ تو دوپہر میں حویلی لے گئی تھی۔ مصطفیٰ کے ہاتھ میں رنگین رومال دے کر اس کے اندر احساس ندامت بڑھنے لگا۔ ٹیبل پر روئی پڑی ہوئی تھی، وہ روئی اٹھا کر مصطفیٰ کے پاس چلی آئی۔ دکھائیں؟ مصطفیٰ نے ہاتھ ہٹا دیا تھا۔ وہ خاموشی سے گھنے سیاہ بالوں کو ہٹاتے زخم کا معائنہ کرنے لگی۔ زخم اتنا گہرا بھی نہیں تھا، بہرحال کٹ لگ گیا تھا اور بلیڈنگ بھی ہو رہی تھی۔ تشویش بہرحال تھی۔ میں باہر سے ڈریسنگ کا سامان لے کر آتی ہوں، اتنی دیر میں آپ یہ روئی ایسے ہی دبا کر رکھیں۔ باہر کوئی چور ڈاکو بھی تو ہو سکتا ہے۔ مصطفیٰ کی رگیں شرارت بھڑکی تو اس نے بہت سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میں ہر طرح کے حالات سے نمٹنا جانتی ہوں، بے فکر رہیں، اتنی کمزور نہیں ہوں۔ کچھ دیر قبل وہ کمزور ثابت ہوئی تھی، سو اب کے کچھ چڑ کر کہتے وہ باہر نکل آئی۔ ڈاکٹر کے روم کا اسے پتا تھا، نرس سے بھی اس کی سلام دعا ہو چکی تھی۔ بابا صاحب خاص مریض کی حیثیت سے ایڈمٹ تھے، سو ان لوگوں کا عملہ خصوصی پروٹوکول دے رہا تھا۔ اس نے ڈاکٹر کے روم میں آ کر ڈریسنگ کا سامان مانگا تو نرس نے اسے فوراً فرسٹ ایڈ باکس کی لا تھمائی۔ کچھ اور بھی چاہیے؟ نرس نے پوچھا۔ نہیں، ٹھیک ہے۔ متعلقہ تمام اشیاء دیکھ کر اس نے انکار کر دیا۔
ویسے کرنا کیا ہے ان چیزوں کا؟ اگر ہیلپ کی ضرورت ہو تو میں آ جاؤں؟ نہیں، میں کر لوں گی۔ رکھائی سے انکار کرتے وہ واپس کمرے میں آ گئی اور مصطفیٰ اسی حالت میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں تو سمجھا تھا کہ تم مجھے سزا سنا کر چلی گئی ہو، اتنی سخت سزا تو وہ بھی نہیں تھی۔ ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہونے والی جو اسکول ٹیچر دیا کرتی تھی۔ میرا بازو دکھنے لگا اسی طرح رکھے رکھے۔ مصطفیٰ اسے دیکھ کر پھر شروع ہوا تھا اور اس نے بغیر جواب دیے تمام سامان ٹیبل پر رکھ کر روئی اور ڈیٹول کی شیشی اٹھا لی۔ ہاتھ نیچے کر لیں، قریب آ کر کہا تو مصطفیٰ نے فوراً ہاتھ ہٹا لیا تھا۔ شہوار نے خون آلود روئی پکڑ کر ڈسٹ بن میں ڈالی۔ وہ خاموشی سے مصطفیٰ کے سر کے زخم کو ڈیٹول سے صاف کرنے لگی۔ زخم واقعی گہرا نہیں تھا، عام سا کٹ تھا، بس یہ تھا کہ بلیڈنگ ہونے پر وہ فکر مند ہو گئی تھی۔ زخم صاف کر کے اس نے ڈریسنگ کر دی تھی، اور اس سارے عمل کے دوران اگر وہ خاموش رہی تھی تو مصطفیٰ نے بھی جملے بازی سے اعتراض برتا تھا۔ نارمل کٹ لگا ہے، ایک ہی دن میں زخم منجمد ہو جائے گا۔ وہ باتھ روم میں جا کر ہاتھ دھو لی۔ ڈریسنگ کرنے کے بعد اس نے تمام چیزیں سمیٹ کر باکس میں ڈال دی۔ مصطفیٰ باتھ روم میں گھسا تو وہ باکس اٹھا کر نرس کو واپس تھما آئی۔ باہر تیز ہوا چل رہی تھی، شاید یہی وجہ تھی کہ دروازہ بار بار ہل رہا تھا اور وہ انجانے اوہام کا شکار ہو گئی۔ نہ جانے مصطفیٰ بھی کیا سوچتا ہوگا، اسے اپنی عقل پر افسوس ہوا۔ اندرونی طور پر شرمندگی سے برا حال ہو رہا تھا اور فوری طور پر کمرے میں جانے کے بجائے 5-10 منٹ کمرے میں واپس آئی تو مصطفیٰ اس کا منتظر تھا۔ کہاں رہ گئی تھی تم؟ نرس کو فرسٹ ایڈ کٹ دینے گئی تھی، وہ کہہ کر بابا صاحب کی ٹیبل کے پاس آ ٹھہری اور دوائیوں والی شیشیاں ادھر ادھر کرنے لگی اور پھر خیال آنے پر فوراً دروازے کے پاس بکھرے کانچ سمیٹنے لگی۔ بابا صاحب کی طبیعت اب کیسی ہے؟ مصطفیٰ نے پوچھا تو اس نے اسے دیکھا۔ پہلے سے بہتر ہیں۔ ایک ایک کر کے کانچ سمیٹتے اس کی مکمل توجہ اس چیز پر تھی کہ کوئی کانچ انگلیوں کو زخم نہ لگا دے۔ رہنے دو، خواہ ہاتھ میں زخمی کر لو گی۔ باعث سے وارڈ بوائے کو کہتا ہوں، وہ کسی سویپر کو کہہ کر یا خود ہی صاف کر دے گا۔ مصطفیٰ نے اٹھنا چاہا تو اس نے منع کر دیا۔ رہنے دیں، ہو گئے ہیں۔ باریک چھوٹے چھوٹے کانچ کے ٹکڑے موجود تھے، بڑے بڑے تمام ٹکڑے ڈسٹ بن میں ڈال کر ٹیبل سے روئی کا ایک ٹکڑا لے کر تمام چھوٹے ذرات اس سے سمیٹ کر ڈسٹ بن میں ڈالنے کے بعد وہ اٹھی اور ہاتھ دھو کر واپس آئی تو مصطفیٰ اس کی کتاب ہاتھ میں لیے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا ساری رات ادھر ہی ٹھہریں گے؟ مصطفیٰ کا پرسکون مطمئن انداز دیکھ کر الجھی۔ آپ کب آئے تھے؟ وہ بات جو اسے آتے ہی پوچھنا چاہیے تھی اب پوچھ رہی تھی۔ آیا تو میں رات کے 10 بجے کے بعد ہی ہوں۔ دراصل ماجی کو یہاں آنا تھا اور ان کو میں ہی لے کر آیا ہوں۔ رستے میں بابا جان سے بابا صاحب کی کنڈیشن امپروومنٹ کی خبر مل گئی تھی، سوچا کہ ماجی کو حویلی ہی چھوڑ دوں، وہ کل صبح اطمینان سے یہاں آ جائیں گی۔ ہم سیدھا حویلی گئے، وہاں جا کر پتا چلا کہ اسپتال میں تم اس وقت اکیلی ہو، سو بابا جان کی ہدایت پر مجھے آنا پڑا، مگر یہاں آ کر کمرے میں داخل ہوتے ہی جو عزت افزائی ہوئی ہے وہ ہمیشہ یاد رہے گی۔ مصطفیٰ کے الفاظ پر وہ ایک بار پھر شرم سے سرخ پڑ گئی۔ فوری طور پر تو کچھ پتا ہی نہیں چلا تھا کہ کیا ہوا ہے، مگر اب جو ذہن گزشتہ واقعات کو دہرا رہا تھا، بہت سی باتیں جزیات کے ساتھ یاد آ رہی تھیں۔ مصطفیٰ کا کمرے میں داخل ہونا، اس کے بلا سوچے سمجھے گلاس کا دے مارنا اور مصطفیٰ کو جوابی حملے کے لیے حملہ آور کو فوراً دبوچ لینا، اور اس کے بعد کی صورتحال کس قدر شرمندگی کا باعث بن گئی تھی۔ گھر میں باقی سب لوگ ٹھیک ہیں؟ گزشتہ واقعے کے اثر سے نکلنے کو اس نے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے، شاید باقی لوگ کل صبح یا پھر بابا صاحب کی طبیعت بحال ہو گئی تو پرسوں چکر لگا لے۔ وہ سر ہلا کر خاموش ہو گئی اور سوچنے لگی کہ اب مزید کیا بات کرے۔ کمرے میں ایک دوسرا بیڈ بھی تھا جو مریض کے تیماردار کے لیے تھا۔ مصطفیٰ نے کرسی پر قبضہ جما لیا تھا، سو وہ آہستگی سے اٹھ کر بستر پر آ بیٹھی۔ اگر تم لیٹنا چاہو تو آرام سے سو سکتی ہو، میں ادھر ہی ہوں، رات یہیں ٹھہروں گا۔ اس نے رات ٹھہرنے کا بتایا تو وہ ٹھٹکی۔ مصطفیٰ کے الفاظ پر اسے دیکھا، وہ ابھی بھی اس کی کتاب کے لیے ورک گردانی کر رہا تھا۔ آپ گھر سے آئے ہیں یا اپنے آفس سے؟ وہ چونکہ رات کے حویلی پہنچے تھے تو اس نے یوں ہی پوچھا۔ آیا تو میں گھر سے ہی ہوں، لیکن ڈیوٹی نبھا کر مغرب سے کچھ پہلے فارغ ہو کر ماجی کو لے کر اب ادھر پہنچا ہوں۔ کھانا وغیرہ ہے اگر آپ کو بھوک ہے تو؟ مصطفیٰ نے پلٹ کر اسے دیکھا، وہ متوجہ تھی، اسے دیکھ کر نگاہ پھیر گئی۔ نہیں، حویلی میں بوا جی نے خاصی مہمان نوازی کر ڈالی تھی۔ ویسے تمہیں اس وقت اکیلے یہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے تھا، کسی ملازمہ کو ہی ساتھ لے آتی۔ کتاب کے اوراق پلٹتے مصطفیٰ نے کہا تو وہ لب بھیج گئی۔ سارے دن کی روٹین سے آپ تھکے ہوئے ہوں گے، پھر ڈرائیونگ کر کے اتنی دور یہاں پہنچنا۔ اگر آپ کچھ دیر ریسٹ کرنا چاہیں تو یہاں آ جائیں، ویسے بھی میں
دن میں حویلی جا کر کچھ گھنٹے ریسٹ کر آئی ہوں اور مجھے اس وقت خاص نیند بھی نہیں آ رہی۔ اس کی موجودگی میں اسے نیند تو کبھی نہیں آنی تھی۔ ہاں اگر وہ سو جاتا تو وہ آرام سے اپنی بک اسٹڈی کرتی رہتی۔ وہ اپنے ذہن میں آنے والے خیالات کو فوراً زبان پر لے آئی تو مصطفیٰ نے بغور دیکھا۔ اب ایسی بھی بات نہیں، فزیکلی میں اتنا ویک نہیں ہوں کہ یوں فوراً تھکن کا شکار ہو جاؤں۔ ہاں تمہیں اگر میرا یہاں بیٹھنا مناسب نہیں لگ رہا اور بہانے سے اٹھانا چاہ رہی ہو تو یہ اور بات ہے، مصطفیٰ نے مسکرا کر کہا تو شیوار نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ توبہ، کتنا ہوشیار اور برائٹ مائنڈڈ انسان ہے یہ، کیسے فوراً دوسروں کی سوچ تک کو پڑھ لیتا ہے۔ میں کیوں بہانے سے اٹھانے لگی؟ میں نے تو آپ کی تھکن کے احساس سے کہا تھا، میری بات مناسب نہیں لگ رہی تو نہ صحیح، کوئی زبردستی تھوڑی ہے۔ خاصی ناراضگی سے کہا تو مصطفیٰ کھلکھلا کر ہنس دیا اور اس کی ہنسی شیوار کو مزید بھنا گئی۔ نہیں خیر، زبردستی واقعی نہیں ہے۔ اب آپ محترمہ میری تھکن کا اتنا احساس کر رہی ہیں تو اب میرا حق بھی بنتا ہے کہ میں بھی آپ کی فیلنگز کا احساس کروں۔ پھر آ جائیں ادھر، مصطفیٰ نے ہنسی رو کر کہا تو شیوار کا جی چاہا کہ کوئی گلاس پھر اس کے ہاتھ میں ہو تو اب کی بار دل خوش کرنے کی حد تک تو ضرور اس کا سر پھوڑ دے۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے مصطفیٰ شاہ زیب علی کو گھورا تو وہ مسکراتا کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس طرح گھورنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تھوڑی دیر قبل آپ کی بہادری کا تحفہ میرے سر کی زینت بن چکا ہے، اب وہیں ٹیسے برقرار ہیں، کوئی نئی چوٹ افورڈ نہیں کر سکتا میں اس وقت۔ اس کی نظروں کے تیوروں سے گھبرانے کی ایکٹنگ کرتے مصطفیٰ نے پھر مسکرا کر کہا تو وہ غصے سے پاؤں پٹکتے بستر سے اتر آئی۔ اب اتنا شدید زخم بھی نہیں تھا، وہ ایک عام سا کٹ کیا لگ گیا، یہ فسانہ ہی بنا ڈالا خام خواہ کا، چنجلا کر غصے سے کہتے وہ کرسی پہ جا بیٹھی۔ محترمہ، محبوب کے ہاتھوں سے اگر پھول بھی مارا جائے تو وہ بھی تکلیف دیتا ہے، یہ تو پھر گلاس تھا وہ بھی شیشے کا، اور زخم چھوٹا ہو یا موٹا بہرحال خون تو بہا ہے، اس بات کی آپ چشم دید گواہ ہے۔ وہ کہاں باز آنے والا تھا، نہایت شرارتی انداز میں جملے بازی کی تو وہ کلس کر رہ گئی اور سر جھٹک کر رخ موڑا۔ مردوں کے لیے اتنا ذرا سا خون بہہ جانا کون سا بہت بڑی بات ہے؟ اس نے نخوت سے سر جھٹکا، ویسے تو فزیکلی ویک نہ ہونے کے کچھ دیر قبل دعوے فرما رہے تھے۔ خون تو بہرحال خون ہوتا ہے نا، وہ سنا نہیں، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان اور خون کے بدلے خون واجب ہے۔ شرارتی مسکراہٹ ہونٹوں پر روکے شیوار کے بگڑے تیوروں کو دیکھتے حیض لینے والے انداز میں کہا تو وہ جھنجھلا گئی اور براہ راست مصطفیٰ شاہ زیب علی کی آنکھوں میں دیکھا۔ اب کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ بس ہو گئی یہ غلطی، مجھے کیا پتا تھا کہ آپ محترم اندر قدم رنجا فرما رہے ہیں، اس نے بہت چل کر کہا تھا تو وہ ہنس دیا۔ نہیں چاہ تو میں کچھ نہیں رہا، بہرحال آپ ٹینشن نہ لیں، میری تھکن کا احساس کرنے کا شکریہ۔ آپ اگر مناسب سمجھے اور ڈر محسوس کریں تو دروازہ احتیاطاً بند کر لیں، ورنہ جو آپ محترمہ کو مناسب لگے کر لیں۔ آپ کی فیلنگ کا احساس ہو رہا ہے، ورنہ حویلی سے ہی ارادہ کر کے نکلے تھے کہ آپ محترمہ کی خاطر ہم رت جگہ منا لیں گے، مگر آپ اچھے میزبان کی طرح ہمیں آرام پہنچانا چاہ رہی ہیں تو موسٹ ویلکم۔ وہ اپنے سابقہ شرارتی موڈ میں کہتے بستر پر دراز ہو گیا تھا۔ شیوار نے اس کے لفظوں پر غصے سے اسے دیکھتے رخ بدلا۔ پتہ نہیں خود کو کون سی اعلیٰ وارف شے سمجھ رہا ہے جناب۔ خاصا جھنجھلا کر اس نے سوچا، آپ کی تھکن کا احساس کرتی ہے میری چوتی، نان سینس، ایک جملہ کیا بول دیا، موصوف خوش فہمیوں کی اڑان ہی بننے لگ گئے۔ نہایت تلخی سے سوچتے کتاب اٹھا کر کھول لی تھی، مگر اچانک نگاہ دروازے پر پڑی تو چونک گئی۔ کیا واقعی میرا وہم تھا یا پھر ہوا کی وجہ سے دروازہ ہل رہا تھا؟ اب تو یہ شخص بھی موجود ہے، اللہ خیر کرے اس کی موجودگی میں کوئی حماقت سر انجام نہ پائے، ورنہ تو پورا افسانہ بنا ڈالے گا اور بعد میں جب بھی موقع ملے گا مزے لینے کو اور ریکارڈ لگانے لگ جائے گا۔ نیم بعد دروازے کو گھورتے اس نے مزید سوچا اور کنکھیوں سے دوسرے بیڈ کی طرف دیکھا، وہ اس کی طرف سے کروٹ بدلے رخ دیوار کی طرف کیے آنکھوں پر بازو رکھ چکا تھا۔ شکر ہے، ورنہ تو ساری رات عجیب ٹینشن میں گزرتی۔ ذرا یہ شخص سو لے تو میں دروازہ بھی بند کر لوں گی، ورنہ تو منسوخ خوش فہمیوں کے سب سے اونچے آسمان پر جا بیٹھیں گے کہ میں نے ان کی بات مان کر دروازہ بند کیا ہے، اور یہ بات ہے کہ سابقہ تجربے کے بعد اب کسی اور کا سر پھوڑنے کا رسک نہیں لے سکتی میں۔ اپنی اونٹ پٹانگ باتوں پر وہ خود ہی مسکرا دی اور حیرت ہوئی، کیا واقعی میں نے اس شخص کا سر پھوڑا ہے؟ اب نے سابقہ کارنامے پر حیرت ہونے لگی تو پلٹ کر دیکھا، مصطفیٰ کے سر پر اپنے ہی ہاتھوں کی جانے والی ڈریسنگ ابھی بھی دکھائی دے رہی تھی۔ اور کتنا کول ہے یہ شخص، اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ایک تھپڑ تو ضرور میرے اس کارنامے پر میرے منہ میں جڑ دیتا۔ بہرحال میں نے کون سا جان بوجھ کر ایسا کیا ہے؟ اس نے خود کو مارجن دیا اور پھر قدرے ریلیکس ہو کر بیٹھ گئی،
اور کچھ دیر اسی طرح اوٹ پٹانگ سوچے سوچتے کچھ وقت گزرا تو اس نے اٹھ کر آہستگی سے دروازہ بند کیا اور پھر واپس آ کر کرسی پر آ بیٹھی۔ چلو اب یہ کوئی آ نہ جائے والی ٹینشن تو ختم ہوئی۔ ویسے اگر مصطفیٰ کے بجائے کوئی ڈاکٹر، نرس یا وارڈ بوائے ہی ہوتا تو اس وقت تک پورے اسپتال میں میرا کارنامہ مشہور ہو چکا ہوتا۔ مصطفیٰ کی طرف پھر دیکھا، وہ اسی سابقہ انداز میں دراز تھا۔ پھر شیوان نے اپنے موبائل پر وقت دیکھا، رات کے 12 بج گئے تھے۔ اس وقت مصطفیٰ کی موجودگی میں کسی بھی قسم کا کوئی ڈر محسوس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ مصطفیٰ کی آمد کے بعد تو وہ ایک قسم کے تحفظ کے احساس سے دو چار ہوئی تھی۔ اب تو بس ذہن میں یہی خیال تھا کہ اگر مصطفیٰ سویا بھی رہے گا تو اسے کوئی آ نہ جائے والی ٹینشن نہیں ہوگی، اور اگر کوئی آ بھی جاتا ہے تو کم از کم مصطفیٰ تو تھا نا۔ سوئے ہوئے مصطفیٰ کی طرف ایک تشکر بھری نگاہ ڈالتے شیوان نے اپنی کتاب کھول لی تھی۔ صبح فجر کی اذان ہو رہی تھی جب مصطفیٰ کی آنکھ کھلی تھی۔ اسپتال کے روم کی لائٹ روشن ہونے کی وجہ سے وہ فوراً صورتحال کا اندازہ لگاتے اٹھ بیٹھا تھا۔ اوہ، اتنی دیر سو لیا میں؟ وہ جو رات شیوار کو ستانے کی غرض سے بستر پر لیٹا تھا، یہ سچ تھا کہ کل سارا دن آفس، گھر اور یہاں کی بھاگ دوڑ میں خاصی تھکن ہو گئی تھی۔ ایسے میں شیوار کی آفر سے فوراً فائدہ اٹھایا تھا۔ اب اپنے سونے پر حیرت ہو رہی تھی۔ بستر سے اتر کر وہ بابا صاحب کے بستر کے قریب آیا تو شیوار دونوں ٹانگیں اوپر کیے کرسی پر بیٹھی ہی سو رہی تھی۔ اس کی میڈیکل کی کتاب اس کے سینے پر ہی اونتی پڑی تھی۔ وہ خاصی بے آرام حالت میں سوئی ہوئی تھی۔ ایک نظر اس پر ڈالتے مصطفیٰ واش روم میں گھس گیا، پھر منہ ہاتھ دھو کر لوٹا تو بھی محترمہ صاحب کا انداز میں ہی ملی۔ شہوار، اس نے پکارا مگر وہ خاصی گہری نیند میں تھی۔ شہوار، اس نے اب کے قریب جا کر پکارا۔ حفظ ما تقدم کے طور پر اسے ہاتھ لگانے سے اعتراض ہی برتا کہ راز والی بہادری کا تحفہ بھی اس کے سر پر موجود تھا۔ شہوار، اس نے پھر پکارا تو اس نے نیند سے مندی آنکھیں نیم پا کر کے مصطفیٰ کو دیکھا۔ ہوں، اٹھ کر بستر پر چلی جاؤ، میں اب ادھر بیٹھ جاؤں گا۔ مصطفیٰ کی آواز پہچان کر اس نے فوراً اب پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ وہ قریب کھڑا کہہ رہا تھا۔ وہ فوراً ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ اذان ہو رہی ہے، میں اب ادھر ہی ہوں، تم بستر پر جا کر لیٹ جاؤ۔ اس سے چند قدم پیچھے ہٹ کر مصطفیٰ نے کہا تو وہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ رات کے 3 بجے تک وہ جاگتی رہی تھی، پھر پتہ نہیں کب آنکھ لگی تھی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ گردن ایک طرف ڈھلنے اور ایک ہی زاویے پر اتنی دیر سے رہنے پر اب فوراً سیدھی کرنے پر درد محسوس ہوا تو گردن پر ہاتھ رکھ کر اس نے انکار کر دیا۔ مصطفیٰ نے پلٹ کر دیکھا۔ نیند سے ہٹی آنکھیں اس وقت بڑی عجیب سی لگی، مقابل کو پوری قوت سے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ سر جھٹک گیا۔ مرضی ہے تمہاری۔ وہ پلٹ کر دروازے کی طرف بڑھا اور دروازہ لاک دے کر ٹھٹکا، اور پھر پلٹ کر شیوار کی طرف دیکھا۔ وہ اس کے بجائے بابا صاحب کی طرف دیکھتے اپنی گردن دبا رہی تھی۔ حد ہوتی ہے، ویسے تو محترمہ ہر وقت ترم خان بنی پھرتی ہیں، اور خوف کا عالم یہ ہے کہ دروازہ لاک کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ چٹخنے گرا کر وہ باہر نکل گیا۔ رات تو بیت ہی گئی تھی۔ مصطفیٰ کے باہر جانے پر ایک گھونا سکون محسوس کرتے، کتاب ٹیبل پر رکھ کر اپنی گردن دباتے وہ باتھ روم میں گھس گئی۔ اذان ہو رہی تھی۔ اس نے وضو کیا۔ کل رات حویلی سے آتے ہوئے وہ جائے نماز لے آئی تھی۔ اذان ختم ہوئی تو جائے نماز بچھا کر نماز ادا کرنے لگی۔ نماز ادا کر کے جائے نماز طے کر کے بستر پر آ کر بیٹھی تو بھی مصطفیٰ واپس نہیں آیا تھا۔ نہ جانے کہاں رہ گیا یہ شخص۔ لاشعوری طور پر مصطفیٰ کی منتظر تھی۔ گردن ابھی بھی دکھ رہی تھی۔ ہلکا ہلکا دباتے وہ بستر پر دراز ہو گئی اور سر تکیے پر رکھ لیا۔ ایک دھیمی سی کلون کی مہک نے اطراف سے گھیرا تو الجھی۔ مصطفیٰ کا انتظار کرتے کبھی بابا صاحب کو دیکھتے چند پل مزید سرکے تو آنکھیں خود بخود بند ہونے لگی۔ کتنا بے پرواہ یہ شخص، پتہ بھی ہے کہ میں کمرے میں اکیلی ہوں، پھر بھی باہر نکل گیا۔ نیند میں جانے سے پہلے مصطفیٰ کے متعلق یہ آخری خیال تھا جو آیا تھا، اور پھر اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کب تک سوتی رہی۔ آنکھ کھلی تو اسپتال کے کمرے کا منظر دیکھ کر چونکی۔ بابا صاحب جاگ رہے تھے، ماں جی انہیں کوئی چیز کھلا رہی تھی۔ ان کے بائیں طرف شاہزیب صاحب اور مصطفیٰ موجود تھے، جبکہ دائیں طرف ماں جی کے ہمراہ تابندہ بھی تھی جو کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ماں جی بابا صاحب کے بستر پر جبکہ باقی دونوں حضرات کھڑے تھے۔ اس نے وال کلاک کی طرف دیکھا جو دن کے 10 بجا رہا تھا۔ اوف، کیا میں اتنی دیر تک سوتی رہی؟ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی اور ٹھٹک گئی۔ وہ تو یوں ہی لیٹ گئی تھی، پھر یہ اسپتال کی سفید چادر اس کے وجود پر کس نے ڈالی تھی؟ اس نے مصطفیٰ کی طرف دیکھا۔ چادر ہٹا کر وہ بستر سے اتری تو اس کے اٹھنے پر سبھی نے اسے دیکھا۔ السلام علیکم، اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، اٹھ گئی تم؟ مصطفیٰ کو بھیجا بھی تھا، پھر بھی تم ساری رات جاگتی رہی؟ اس کو اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ یہ بستر پر لیٹ کر سوتا رہے، ماں جی نے اسے دیکھ کر کہا تو وہ ہنس کر ان کے قریب آئی۔ انہوں نے اس کے جھکنے پر اس کے سر پر پیار کیا تھا۔ جیتی رہو۔
میں آتی ہوں۔ ماں جی سے پری ہو کر وہ جلدی سے باتھ روم میں چلی آئی، منہ ہاتھ دھو کر بال ہاتھوں سے سوار کر چادر درست انداز پر اس سر پر جما کر واپس آئی تو مصطفیٰ اور شاہزیب صاحبہ بستر پر بیٹھے ہوئے تھے جس سے وہ ابھی اٹھی تھی۔ دونوں کے درمیان کوئی گفتگو ہو رہی تھی مگر آواز دھیمی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے بابا صاحب آپ کی؟ بائیں طرف وہ بابا صاحب کے پاس بستر پر آ بیٹھی۔ انہوں نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ٹھیک ہوں اب تو۔ ان کا انداز دھیما تھا جس کا مطلب تھا ابھی انہیں بولنے میں دقت ہو رہی تھی۔ آپ پریشان نہیں ہو، انشاءاللہ 1-2 دن میں آپ مکمل طور پر ریکور کر لیں گے، پھر ہم آپ کو واپس حویلی لے چلیں گے۔ اس نے ان کے ضعیف ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر تسلی دی تو وہ محض سر ہلا گئے۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، مجھے واپس جا کر ایک میٹنگ بھی اٹینڈ کرنی ہے۔ شیوار نے پلٹ کر مصطفیٰ کو دیکھا، وہ اپنے ماں باپ سے مخاطب تھا، یقیناً وہ شہر جانے کی بات کر رہا تھا۔ ہاں مگر جاتے وقت حویلی سے زبیری صاحب کو ضرور ساتھ لے جانا، ان کے اپنے بھی بہت ضروری کام ہے جو وہ ہماری خاطر چھوڑے بیٹھے ہیں۔ اب تو بابا صاحب کافی بہتر ہیں اور اس اسپتال کے ڈاکٹر بھی خاصے لائق ہیں۔ شاہزیب صاحب نے مصطفیٰ سے کہا تو وہ سر ہلا گیا۔ مصطفیٰ، شیوار کو بھی ساتھ لیتے جانا، بابا صاحب کی حالت کا سن کر اچانک آنا پڑ گیا تھا، اس کے ساتھ چلنے کو کہا تو میں نے انکار نہیں کیا تھا۔ اب بابا صاحب بہتر ہیں تو اس کے رکنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں، خواہ اسٹڈی کا حرج ہوگا۔ تابندہ نے مصطفیٰ سے کہا تو شیوار نے حیرت سے ماں کو دیکھا، اس کا بھی واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ جس نے بھی جانا ہے ایک دفعہ ہی بتا دے، مجھے واپس جا کر بہت اہم میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے۔ مصطفیٰ کا احسان جتاتا انداز، اس نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر ماں کو۔ میں ابھی واپس نہیں جا رہی، اس نے تابندہ بھی کو اطلاع دی۔ بچوں والی باتیں مت کرو، ابھی تو مصطفیٰ جا رہے، اس کے بعد یہاں اتنا کوئی فارغ نہیں بیٹھا جو تمہیں لانے لے جانے میں لگا رہے۔ تابندہ کا انداز دو ٹوک تھا۔ میں بخشو کے ساتھ چلی جاؤں گی، اس نے نخوت سے ناک سکیڑی۔ مصطفیٰ کے علاوہ باقی سب بھی ان دونوں ماں بیٹی کی مکالمہ بازی سن رہے تھے۔ تابندہ نے اسے کچھ سخت کہنے کے لیے اعتراض برتا اور اس کے پاس آ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا۔ ادھر آؤ، میری بات سنو۔ ہاتھ پکڑ کر وہ اسے باہر لے آئی تھی۔ تم مصطفیٰ کے ساتھ واپس جا رہی ہو، کل رات میں تمہاری خواہش کا احترام کرتے تمہیں اپنے ساتھ یہاں لے آئی تھی، اب تمہارا فرض بنتا ہے کہ چپ چاپ واپس جاؤ۔ اور تم نے رات مصطفیٰ کے سر پر گلاس کھینچ مارا تھا کیا؟ اس بیچارے کے سر پر کتنا بڑا زخم ہو گیا اور تمہیں احساس تک نہیں۔ شیوار تو منہ کھولے ماں کے الفاظ سن رہی تھی۔ آپ کو یہ کس نے بتایا؟ وہ مان ہی نہیں سکتی تھی کہ مصطفیٰ نے سب کے سامنے ذکر کیا ہو یا اس کا نام لیا ہو۔ مصطفیٰ نے ہی بتایا کہ تم نے ڈر کر چور سمجھ کر گلاس مارا تھا، وہ تو مصطفیٰ نکلا اور بچت ہو گئی، ورنہ کوئی اور انسان ہوتا تو کتنی شرمندگی ہوتی۔ تم کو تو میں خاصی سمجھدار اور میچور لڑکی سمجھتی تھی، اور دن بدن نہ جانے کیا حرکتیں سر انجام دے رہی ہو۔ ماں کے الفاظ پر شیوار سب سے دانت پر دانت جما کر رہ گئی۔ مصطفیٰ صاحب کو یہ بتائے گا اسے یہ امید نہیں تھی، بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ وہ تو شکر ہے کہ مصطفیٰ نے صرف مجھے ہی تمہاری یہ کارگزاری بتائی ہے، بھابھی اور بھائی صاحب کے سامنے ٹال گیا، اگر سب کو پتا چلے تو کتنی شرمندگی ہو۔ کیسی بچکانہ حرکت کی تم نے۔ شیوار کا ٹیمپرامنٹ سب کی انتہائی حالت پر تھا۔ اب چپ چاپ واپس جاؤ، مصطفیٰ حویلی زبیری کو لینے جا رہا ہے، تم اس کے ساتھ ہی حویلی جاؤ، اپنا بیگ لے کر واپس جاؤ۔ امی جی کا انداز فیصلہ کن تھا۔ شیوار کے اندر مصطفیٰ کے حوالے سے بدسنی پر چنگاریاں سی بھر گئیں۔ میں نہیں جا رہی اس شخص کے ساتھ کہیں بھی، اگر آپ نے مجھے زبردستی بھیجنا چاہا تو پھر یاد رکھیے گا کہ دوسرے لوگ تو ایک طرف، میں آپ سے بھی کبھی کلام نہیں کروں گی۔ مصطفیٰ کی حرکت نے اسے اتنا دکھی کیا تھا کہ ایک دم ماں سے انتہائی بد لحاظی سے کہہ کر اندر جانے کے بجائے ایک طرف بھاگ کر نکل گئی اور تابندہ بھی نے سر تھام لیا۔ کیا ہوا؟ شیوار پہ جا رہی ہے کیا؟ عقب سے مصطفیٰ کی آواز سنائی دی تو تابندہ نے ایک گہنا سکون کا سانس لیا اور پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، وہ راضی نہیں ہو رہی جانے کو، اب بھی ناراض ہو کر غصے سے باہر کی طرف نکل گئی ہے۔ پتہ نہیں کیوں دن بدن اتنی چڑچڑی ہوتی جا رہی ہے، اچھی خاصی سمجھدار ہوتی تھی، اب تو ذرا ذرا سی بات پر کاٹ کھانے کو دوڑنے لگتی ہے۔ تم دیکھو ذرا یہ کہاں نکل گئی۔ مصطفیٰ نے سنجیدگی سے تابندہ بوا کو دیکھا، وہ خاصی متفکر اور پریشان لگ رہی تھی۔ اچھا میں دیکھتا ہوں، آپ پریشان نہ ہو، ویسے کس طرف گئی ہے وہ؟ تابندہ بوا نے باہر کے سمچاتے رستے کی طرف اشارہ کیا تو وہ ان کو تسلی دیتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس طرف چلا آیا۔ اسپتال کی عمارت تو چھوٹی سی ہی تھی، تاہم ان کا صحن بہت کشادہ اور وسیع تھا اور مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے اچھی خاصی گھاس اگی ہوئی تھی۔ عمارت سے باہر نکل کر صحن کی طرف نگاہ ڈالی تو محترمہ لان میں ایک طرف گھاس پر بیٹھی دکھائی دی، اس کی طرف شیوار کی پشت تھی۔ وہ گہرا سانس کھینچتا تیزی سے اس کی طرف چلا آیا۔ وہ قریب آیا تو پتہ چلا کہ محترمہ گھٹنوں میں سر دیے سوں سوں کر رہی ہیں۔ اب کیا ہوا ہے، ادھر کیوں آ بیٹھی ہو؟
قدرے فاصلے پر کھڑے اس نے کہا تو شیوار نے بہت غصے سے سر اٹھا کر مصطفیٰ کو دیکھا. وہ نزدیک ہوتا تو یقیناً کوئی چیز اٹھا کر دے مارتی. آپ انتہائی بدتمیز، مینر اور واہیات انسان ہیں. اپنی سرخ آنکھوں کو مزید سرخ کرتے اس نے انتہائی بدلہازی سے کہا تو وہ ٹھٹکا. میرے متعلق یہ نادر فرمودات کس لیے بھئی؟ میں نے گلاس مارا تھا، چنے غلطی سے مار دیا، کیا ضرورت تھی امی جی کو بتا دیں؟ اس کا انداز واقعی بڑا بدلہاظ تھا. اسے جس چیز کا بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا سب سے پہلے وہی کہا تو مصطفیٰ ایک دم ہنس دیا. یعنی محترمہ کو گوشمالی ہو چکی تھی. تو اس میں آنکھیں سرخ کرنے والی کیا بات ہے؟ تم نے گلاس مارا، میرا سر زخمی کیا. اب بوا جی کو بھی ان کی دختر نیک اختر کے اس شاندار کارنامے کا علم تو ضرور ہونا چاہیے تاکہ انہیں بھی پتا چلے کہ ان کی بیٹی کتنی بہادر ہے اور آئندہ تمہیں کہیں اکیلے بھیجنے پر احتیاط سے کام لے. مصطفیٰ کا انداز نارمل تھا. شیوار نے مزید کچھ بھی کہنا اپنی انسلٹ کروانے کے مترادف سمجھا. وہ سختی سے لب بھیج گئی. وہ بہت سوچ سمجھ کر اندازہ لگانا چاہتی تھی کہ یہ شخص اس کے ساتھ یہ سب کیوں کر رہا ہے. کیا کبھی دونوں کے درمیان سلام دعا سے زیادہ بات چیت نہیں ہوئی تھی؟ اور اب اس دن کی تفصیلی گفتگو اور رشتے سے متعلق صاف انکار کے بعد وہ جس طرح اس کے ضبط کو آزما رہا تھا اسے مصطفیٰ شاہ زیب علی سے ہزاروں شکایات پیدا ہوتی چلی جا رہی تھی. تو کیا وہ اپنے انکار کی توہین کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ سب کر رہا تھا؟ شیوار کا ذہن الجھا. اب کیا خیال ہے؟ مجھے دیر ہو رہی ہے، واپس بھی جانا ہے. اسے اسی طرح سختی سے لب بھیجے بیٹھے دیکھ کر مصطفیٰ نے ٹوکا تو وہ اس پر ایک غصیلی نگاہ ڈالتے ہاتھ جاڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی. آپ کو آپ کی بوا جی نے جو بھی آرڈر دیا ہے وہ ایک طرف سچ تو کہتی ہوں. اگر آپ نے مجھ سے یہ دوبارہ واپسی والی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. اگر آپ کو اپنی بوا جی کے کچھ زیادہ ہی درد اٹھ رہے ہیں تو اپنی بوا جی کو ہی ساتھ لے جائیں، مگر مجھے نہیں. واٹ نانسنس! اس کے اس انداز پر مصطفیٰ نے برہمی سے کہا، مگر وہ وہاں رکتی تو جواب دیتی. بغیر اس کی طرف دیکھے پلٹ کر واپس اسپتال کی عمارت میں گھس گئی. واٹ اے سلی گرل! وہ غصے سے اس کے ری ایکشن کو دیکھتا رہ گیا تھا. ناول ٹوٹا ہوا تارا کا پارٹ 26 صفحہ نمبر 226 پر اختتام پذیر ہوا. بقیہ ناول کا حصہ آپ پارٹ 27 پہ سماعت فرمائیں.